رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذکر سید الشہداء باران رحمت کے ساتھ ساتھ ہے، اور پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایام عزا میں بہت سارے مطالب کو، مفاہیم کو، بہت ساری چیزوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. چونکہ یہاں کے عشرے کا عنوان ہے عزاداری محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے. موضوع اور ٹاپک ذہن میں رہے گا تو گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور جو لوگ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں انہیں ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم عزاداری کے ذریعے آج کے زمانے میں کیسے سکسیس ہو سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس اسمارٹ لائف میں، ڈیجیٹل لائف میں ہم اپنے آپ کو کیسے عزاداری میں، اہل بیت کی تعلیمات میں، عشق حسین میں، یا بہت سارے مستبصرین وہ افراد کی جو محب اہل بیت رہے اور بعد میں ان کی محبت مودت میں تبدیل ہو گئی، یہ بننا آج ہمارے لیے
آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عزا کے مقصد کو تو سمجھتے ہیں، پیغام کو بھی سمجھتے ہیں، محبت اور مودت کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عزا ہمیں کس طریقے سے ہماری محبتوں کو مودت میں تبدیل کرتی ہے، اور محبت میں تبدیل ہونے سے پہلے بہت ساری شرطیں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان شرائط کے اوپر ہم اترے تو ہمارے اندر عشق موجزن رہے گا، عشق جوش ماتا رہے گا، جذبات عزاداری کے یا عزا کے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہیں گے، اور پتہ چلے گا کہ ہم حسین سے، آل حسین سے، اہل بیت سے اور یہ خامس آل با سے جتنی محبت کرتے ہیں، یہی محبت ہمیں مودت سے قریب کرتی ہے، جس کا ایک نمونہ آگے بڑھاتا ہوں گفتگو کو کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو چیز محبت اور مودت میں رابطہ دیتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے، کنیکشن پیدا کرتی ہے، وہ چیز آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ چیز ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ یعنی جو چیزیں یعنی محبت اور مودت کو کنیکٹ کرتی ہیں، کنیکٹیویٹی دیتی ہیں، وہ چیز ہے توکل۔ یعنی جب تک ہم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ وہ کسی کو ستاتا ہے، وہ خدا جو حکیم ہے، عادل ہے، قاہر ہے، الی آخر بہت سارے اس کے صفات ہیں، جب تک ہم ذات پروردگار کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے تب تک محبت مودت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اور محبت کا پہلا اسٹیپ اگر شروع کیجئے تو ذات پروردگار سے ہے۔ یعنی جب تک ایک صلوات پڑھیے سب نے کرے، یعنی جب تک ہمارا رابطہ اللہ سے نہیں ہوگا، ذات سے ہم اس کی محبت نہیں کریں گے، ہم محبت نبی سے یا آل نبی سے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننا پڑے گا، اور جب اللہ کی ذات کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا نبوت کا رابطہ اور امامت کا رابطہ، اور جب ان رابطوں کو ہم سمجھیں گے تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور مودت کیا ہوتی ہے۔ ورنہ جو آیت میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ابھی تک میں نے گفتگو نہیں کی، ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ الحمدللہ اتنا ہمارے یہاں کے بچے سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں، لیکن عنوان کے تحت اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ضرورت پیدا ہی کیوں ہوئی، اور پیغمبر کو اس کے مقابلے میں کہنا پڑا، اللہ نے حکم دیا کہ صاحب کہہ دیجئے میں کچھ نہیں چاہتا۔ یعنی محبت کو اگر سمجھنا ہے تو پیغمبر کے جملات میں، ان کے قالب میں، ان کے روایتوں میں، ان کے احکامات میں، ان کی سیرتوں میں، ان کے اخلاقیات میں، اور ان کے جو تربیتی عنصر ہیں، عناصر ہیں، ان میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کون کون سی باتیں محبت کو جلب کرنے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا بیان کیا ہے۔ اب جب تک وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو ہم عزا کو کیسے سمجھیں گے، عزاداری کو کیسے سمجھیں گے، اہل بیت کی محبت کو کیسے
کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ پہلے ہی اسٹیپ پر ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم سیکنڈ اسٹیپ پر کیسے جائیں گے، ہم تھرڈ اسٹیپ پر کیسے جائیں گے، اور اس کے بعد کامیابی کے زینے تک کیسے پہنچیں گے؟ آپ ذرا سا غور کیجئے جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا دیکھیے کہ یہ محبت مودت کب بنتی ہے؟ جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ صاحب اللہ نے اگر کہہ دیا کہ ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں تو ہمیں یقین ماننا پڑے گا، ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کسی کے نفس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہی درمیان میں سے بہت سارے افراد ابھی پیدا ہیں اور اس نظریے کے قائل ہیں کہ صاحب کیا بتائیں، اللہ نے فلاں کو دیکھیے کتنا زیادہ اسباب دیا، مال دیا، دولت دی، پراپرٹی دی، شہرت دیا، عزت دیا، سب دیا، اور اس کے مقابلے میں اگر مجھے دیکھیے تو اللہ نے سادگی دی، زندگی دی، کم ترین عزت دی، کم پراپرٹی دی، کم جاہ و حشم دیا، کم دولت دی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ فرما بردار ہوں، میں اللہ کا زیادہ کہنا مانتا ہوں، میں اللہ کی زیادہ اطاعت کرتا ہوں۔ تو اب ذرا سا آپ اندازہ کیجئے، کیا یہ محبت ایک جیسی رہ گئی؟ نہیں، ایک جیسی جب محبت نہیں رہ گئی تو اب آپ ذرا سا بتائیے، کیا دونوں کا توکل، دونوں کا اللہ کے اوپر بھروسہ ایک جیسا رہ گیا؟ نہیں۔ جب دونوں کا بھروسہ ایک جیسا نہیں رہ گیا تو اب ایک سوال میں آگے بڑھاتا ہوں، پھر ہم کیوں کہتے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ؟ پروردگارہ جو کچھ تو ہمیں دے گا، جتنی چیزیں تو ہمیں بخش دے گا، جتنی چیزیں تو ہمیں بخشش میں دے دے گا، سخاوت میں دے دے گا، عنایت کر دے گا، کرم کر دے گا، مہربانیاں کر دے گا، وہ سب تسلیم اور رضا کے زمرے میں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تسلیم اور رضا محبت کے مساوی ہے؟ ایک سوال ہے، کیا یہ چیزیں محبت کو مودت میں کنورٹ کر سکتی ہیں؟ اب یہاں پر تین لفظیں ہو گئی، ایک توکل، ایک تسلیم، ایک رضا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تین لفظیں ہو گئیں۔ اب انہی تین لفظوں کو اگر ہم سمجھیں گے، اگر ہم یہ کہہ دیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اب وہ جیسا چاہے گا ویسا وہ میرے ساتھ ہوگا، تو اب یہ توکل علی اللہ کر لینا، اس میں کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کیجئے تو امید پائی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سے ایک لگاؤ پایا جاتا ہے کہ جہاں پر ہم آ کر کے کہتے ہیں پروردگارہ ہم بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لالچ ہے، کہیں نہ کہیں امید ہے، اس لیے کہ جیسے تو اسے دے سکتا ہے ویسے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ معلوم یا ہم اللہ پر بھروسہ تو کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لالچ ہے، کہیں نہ کہیں امیدیں ہیں، کہیں نہ کہیں لگاؤ ہے، کہیں نہ کہیں غرض پایا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پر ہم توکل تو کرتے ہیں لیکن محبت کو غرض سے جوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ محبت بغیر غرض کے، بغیر ہدف کے، بغیر لالچ کے ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب تک لالچ پائی جائے گی مودت میں کنورٹ نہیں ہوگی۔ آپ غور کیجئے گا، یعنی جب تک لالچ ہوگی تب تک یہ محبت مودت میں کنورٹ نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی یہ محبت، یہ توکل ہمارا توکل سے الگ ہٹ کر کے، توکل سے الگ ہٹ کر کے، میں دونوں لفظ استعمال کر رہا ہوں، توکلو علی اللہ بھی ہے اور عام زبان میں بول چال میں توکل کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں دونوں لفظوں کو، تاکہ آپ سمجھیے گا کہ یہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ جو تسلیم ہے،
تسلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں پر ہم توکل کے مرحلے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب نہ کوئی لگاؤ ہے نہ کوئی امید ہے، بس چھوڑ دیا، پروردگارہ تو راضی تو میں راضی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تو راضی تو میں راضی. اب جہاں پر یہ مسئلہ آ گیا تو وہیں پر اللہ کہے گا جب تو نے ہمارے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، تو اب میں تجھے زمین سے اٹھا کر اتنی بلندیوں تک لے کر کے جاؤں گا کہ تجھ کو سامنے رکھ کر کے فرشتوں سے یہی کہوں گا کہ تم بتاؤ کیا اس کے برابر معرفت رکھتے ہو؟ کیا تمہارا رتبہ اس کے برابر ہے؟ اب جب ہم تسلیم اور رضا کے مراحل میں پہنچے تو اب یہ محبت کنورٹ ہوگی کہاں پر؟ مودت میں. اب جب مودت میں کنورٹ ہوگی تو اب آئیے امام حسین علیہ السلام کا بہترین جملہ جو آپ کہتے ہیں کہ پروردگارہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اب سمجھ میں آیا، دو جملوں میں امام نے سمجھا دیا کہ توکل کے کسے کہتے ہیں اور تسلیم و رضا کسے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی غور کر رہے ہیں آپ کہ امام نے دو لفظوں میں بتایا پروردگارہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ دو لفظ نہیں ہیں، بلکہ امام یعنی معراج کی بلندیوں پر انسانی فکروں کو لے کر کے جا کر کے وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ نیم پلیٹ ہے ہونی چاہیے، نیم پلیٹ ہے جہاں پر ہم تمغہ حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں صاحب میرے نام کی تو پلیٹ لگی نہیں ہے، میرے نام کا یہ تو پایا نہیں جاتا ہے. امام کہتے ہیں تو خدا کا ہو جا، تو میرا ہو جا، اس لیے کہ جب تو خدا کا ہوگا تو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اور جب تو حسین کا ہو جائے گا تو میں کہوں گا ایسے میرے حسینی ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر فردن بتلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فلاں صاحب حسینی ہیں، یہ فلاں صاحب نقوی ہیں، یہ فلاں صاحب تقوی ہیں. کہا سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب عزاداری کے بستر پر، عزاداری کے فرش پر، عزاداری کی فیلڈ پر، عزاداری کے میدان پر جب ہم سب آتے ہیں تو وہاں پر اپنے شجرے نہیں دیکھتے، انسانیت اور پاکیزہ خون دیکھتے ہیں. سمجھیے گا، اگر انسانیت ہے تو حسین زندہ ہے، پاکیزہ خون ہے تو ولایت علی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کو ذرا سا اسی موضوع پر آتا ہو، عزاداری محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے. اب آپ ذرا سا یہیں پر آئیے، نوجوانوں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اگر یہ نوجوان چاہتے ہیں کمالات کو، خوبیوں کو، اچھائیوں کو اپنے اندر یکجا کرنا تو کربلا کو بہت اچھے سے ریڈ کرو، کربلا کا بہت اچھے سے مطالعہ کرو. کیونکہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عقیدت کس سے پائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ عقیدت اگر ہم عزاداری پر آ کر کے کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ وفا کے نام سے. صحیح ہے نا؟
یعنی مولا عباس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے وہاں تک آتے ہیں کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیے اعلیٰ نسب ہے، اعلیٰ ظرف ہے، اعلیٰ شرف ہے، اعلیٰ پہچان ہے، اعلیٰ خاندان ہے، طریف النجفین ہے، یعنی پاکیزگی دونوں طرف سے ہے، شجاعت دونوں طرف سے ہے، سخاوت دونوں طرف سے ہے، پہچان دونوں طرف سے ہے، ننھیالی اور ددیالی یعنی دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن اگر کردار اٹھاؤ گے، کیریکٹر اٹھاؤ گے تو یہ معصوم نہیں ہے. سمجھیے گا نوجوانوں، یہ معصوم نہیں ہے، لیکن غیر معصوم ہو کر کے انہوں نے اللہ سے وہ ساری چیزوں کو طلب کر لیا کہ جو بہتوں کو نہیں ملے. مثلا جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، ہے یا نہیں ہے؟ جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے باب الحوائج. اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو اب اگر آپ اٹھائیے گا تو اسی خاندان میں ایک امام باب الحوائج کا لقب پایا اور دو غیر معصوم ہو کر کے. عصمت کی بات الگ ہے، معصوم کا نظریہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بحث میں وقت رہا تو کبھی ڈسکس کروں گا، لیکن اگر معصوم کہہ رہا ہوں تو عصمت دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک عصمت مخصوص جو صرف ائمہ اور انبیاء سے ہے، اور ایک وہ معصوم جو ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں. سمجھیے گا، اتنا کلیئر کی دے رہا ہوں چونکہ بہت سارے وہ افراد جو کٹ کرتے ہیں نا کلپوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کٹ پیسٹ کر کے مفہوم کو الگ الگ پہنچا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ ذرا سا سوچئے گا کہ مولا عباس کو اتنے کمالات اللہ نے دے رکھے تھے، لیکن جتنے کمالات تھے اتنا ہی زیادہ مولا عباس نے اپنے آپ کو انکساری کے اتنے مراحل میں نچلے طبقے پر اتار رکھا تھا کہ بھائی کو بھائی نہیں امام کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ شہزادیاں جو بہنیں تھیں ان کو بہن نہیں شہزادیاں مانتے تھے. فاطمہ کی بیٹیاں. سمجھیے یہ سب کمالات ہیں. یہ سب کمالات آئے کہاں سے؟ یعنی وہی ماں کی تربیت، وہی ماں کا عنصر، وہی ماں کا بتلانا کہ ماں نے بتایا کہ دیکھو ہم جس گھر میں جا رہے ہیں، عباس کی ولادت بعد میں ہوئی لیکن ماں نے جو سب سے پہلا کردار پیش کیا. تو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر خواتین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہتی ہیں، اعلیٰ تربیت دینا چاہتی ہیں، تو پہلے اسٹیپ پر انکساری ان کو خود پیدا کرنی پڑے گی. اور جب انکساری پیدا کر لیں گے تو جس گھر میں جائیں اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اور ویسے جیسے شہزادی نے یعنی اعلیٰ گھر میں جانے کے بعد اپنے کو کنیز کا کہلوایا، اللہ نے رتبہ یہ دیا کہ جب 4 بیٹے دیے تو چاروں کو کمالات الگ، اور ان کے درمیان اگر تلاشو گے تو مولا عباس کے کمالات اور خصوصیات کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. اب آج کے نوجوانوں کو 5 باتیں دیتا ہوں تاکہ کم سے کم یہ اس چیز کو اندازہ لگا لیں کہ اگر ہمیں عزاداری سے محبت اور مودت کو سیکھنا ہے تو 5 چیزیں یاد کر لیجئے. پہلی چیز ادب حسین، یعنی حسین کا ادب کرنا سیکھ جاؤ، احترام کرنا سیکھ جاؤ. کیونکہ جب ہم حسین کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو اب آپ جانتے ہیں اس ڈیجیٹل لائف میں اگر ہمیں حسین کا ادب کرنا ہے تو ہمیں
آن لائن جتنے ہمارے سسٹم ہیں سب کو روکنا پڑے گا، اس لیے کہ معلوم دیا ادب کیسے کریں گے، آن لائن ایسے کر سکتے ہیں کہ معلوم دیا کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جیسے ہی مجلس ادا شروع ہوئی ہم نے ساری چیزوں کو روک دیا، عملی صورت میں بتا دیا کہ دیکھو ہم حسین کا احترام کرنا چاہتے ہیں، سمجھیے گا۔ اور میرے عزیزوں، میرے یوتھ، نوجوانوں، بزرگوں، ذرا سا غور کیجئے گا کہ اگر ہم ادب حسین سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں فرش ادا سے، تو یہ یاد رکھنا اچھے القابات، اچھے نام، اچھی تہذیب، اچھا اخلاق، یعنی رسپیکٹ دو اور رسپیکٹ لو، احترام کرو اور احترام پاؤ، یعنی یہ فرش اعضا پر آنے کے بعد اگر ہم عزاداروں کا احترام نہ کر پائیں تو اب بتائیے پیغام اعضا سے کیا سیکھا؟ لیکن اگر اسی کی جگہ پر ہم نے احترام کرنا سیکھ لیا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر جب عزادار آتے ہیں، ماتمدار آتے ہیں، تو بہت سارے افراد ان کی جوتیوں کو، ان کے چپلوں کو سیکوینس سے لگا کر کے قاعدے سے رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی جوڑی، کوئی چپل ادھر کی ادھر نہ ہونے پائے، اور یہ پتا چل جائے کہ یہ جو آنے والے ہیں کتنے تہذیب یافتہ ہیں، کہ ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ جیسے ہی کوئی باہر سے آئے تو چپل کے اتارنے کی اسٹائل سے اندازہ لگا لیا جائے گا کتنا تہذیب یافتہ ہے۔ سمجھیے گا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ان چپلوں کی جگہ پر ہمارا امام بھی آ کر کے بیٹھتا تھا اور عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا تھا، تو جب ہمارے امام کو اس کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو عزاداروں کی خدمت کرنے میں پھر ہمیں کیسی شرمندگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہیں پر ایک میسج اور دیتا ہوں کہ جب ہم ادب حسین کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی فرش ادا پر آئیں ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کو ایک چھوٹا سا ہدیہ، تھینکس، شکریہ، اللہ جزا دے اور توفیقات دے اور خدمت کرے، اور جتنے آتے ہیں یہ بانیان کا شکریہ ادا کریں تاکہ بانیان کا دل بڑا ہو جائے، اس لیے کہ جب دونوں مل کر کے مقصد ادا کو پورا کریں گے تو محبت مودت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ ایک اعلان سماعت کیجئے کہ انشاءاللہ یعنی یہ سیول کلاس میں جو پروگرام ہوتا ہے اعمال عاشورہ کا اور شام غریباں کا، اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اعمال عاشورہ 11 بجے شروع ہوں گے اور اس کے بعد نماز با جماعت ہوگی۔ فاقہ شکنی کا پروگرام ہے، مغربین کی نماز با جماعت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد شام غریباں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ذرا سا غور کیجئے گا، یعنی ہمیں ادب حسین کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اتارنا ہے، یعنی معلوم دیا ایک آنے والے کا استقبال، آنے والے کا ویلکم،
آنے والے کی عزت اور توقیر، اور جب وہ جائے تو اس کا چھوٹا سا ایک شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اجرکم عند الحسین اجرکم علی الفاطمہ، یعنی اتنی باتیں اگر کہہ دیں تو آپ بتائیے جو دور دراز سے تکلیفیں اٹھا کر کے خرچ کر کے سفر کر کے آتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور ان کے حوصلے کے ساتھ ساتھ جو بانیان کرام ہیں ان کا حوصلہ، اور سب سے بڑھ کر کے جو مولوی مولانا آتا ہے ممبر پر خطاب کرنے کے لیے، اس کو ایک حوصلہ ملے گا کہ کم سے کم پتہ چلے گا کہ اتنے عزاداروں کے درمیان مجلس خطاب کی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دوسری چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ حفاظت حسین، یعنی سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ محبت حسین، اس کے بعد حفاظت حسین۔ ہم حسین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں اس ڈیجیٹل لائف میں آپ جانتے ہیں ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم یہی کہتے ہیں مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، لیکن آج تو ہیں، آج ہیں تو حسین کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ سمجھیے گا، حسین کی حفاظت ہم ایسے کریں گے کہ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آیا۔ صحیح ہے؟ اب آج کے زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں حفاظت حسین میں؟ حفاظت حسین میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ معلوم دیا کہ امام کے جو مقاصد ہیں، امام کے جو ٹارگٹ تھے کربلا میں، امام جن مقاصد کے تحت کربلا آئے تھے، ان مقاصد میں اگر ہم وہاں شریک نہیں، لیکن آج ہم اس کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جائیے، آپ پبلش جہاں سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، چاہے پیپر کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں تو آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے افکاروں کو، فکروں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم آج حسین کے مقاصد کو بچائیں، اور یہی بچانا حفاظت حسین کہلائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو حسین کے میسیجز تھے ان میسیجز کو ہم دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو ہم بچائے رکھیں، اس کو ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم مس گائیڈ کر رہے ہو، دیکھو تم اس کا مس یوز کر رہے ہو، دیکھو تم لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہو، دیکھو تم نوجوانوں کی فکروں کو گمراہ کر رہے ہو، دیکھو تم ان کو انحراف دے رہے ہو۔ اگر سچائی پر آنا ہے، واقعیت پر آنا ہے، تو تم مقصد حسین کو یعنی بچاتے رہو گے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، یہی حفاظت حسین ہوگی۔ اب آپ جانتے ہیں تیسری چیز نصرت حسین، یعنی ہم حسین کی نصرت کیسے کریں گے، مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں مولا ہم وہاں پر تھے نہیں، ہوتے تو مدد کرتے، آج ہیں عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیغام عزا کو مودت اور محبت کو سن رہے ہیں کہ کہاں پر محبت کو مودت میں کیسے کنورٹ کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم حسین کی نصرت کر سکتے ہیں تو ہماری تربیت ویسے ہو جانی چاہیے جیسے حسین نے اپنے اصحاب باوفا کی تھی۔ سمجھیے گا، اور ہم نصرت حسین ایسے کر سکتے ہیں کہ جو مقصد تھا حسین کا، مشن تھا، دوران جنگ نماز پڑھی، ہم نماز قضا نہ کریں، حسین کے جانثاروں کے اوپر
کسی کا قرضہ یا لون نہیں تھا، ہم اپنی گردنوں پر کسی کا حق نہ رکھیں. سمجھیے گا، بہت بڑے میسیجز دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نصرت حسین کیسے کر سکتے ہیں؟ آؤ ان خصوصیات کو، کیونکہ حسین نے جو آواز بلند کی تھی، جو ہمیں 72 آئینے دکھائے تھے، جو ہمیں 72 تصاویریں دکھائی تھی، اس میں یہی بتایا تھا نہ کسی کے اوپر کوئی قرضہ ہے، نہ کوئی لون ہے، نہ کسی کا حق ہے، نہ کسی سے ڈرتے ہیں. شجاعت میں 1 نمبر، جانثاری میں 1 نمبر، اطاعت گزاری میں 1 نمبر، فرما برداری میں 1 نمبر. اب ہم امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ مولا آپ کے زمانے میں نہیں تھے تو شاید آخری امام کہے کہ تم تیار ہو جاؤ ہماری نصرت کرنے کے لیے. سمجھیے گا، تیار ہو جاؤ ہماری نصرت کرنے کے لیے. تو اب نصرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بس ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آپ ذرا سے بتائیے، کیا جب کہیں پر ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو کیا پلٹ کر کے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ان کے لیے ہے جن کی بزی لائف نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ٹکرا رہا ہے تو وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو خالی بیٹھے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ میسج ان کے لیے ہے کہ اب آپ ذرا سے بتائیے، ہم گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نوٹیفیکیشن آیا، اب وقت اذان ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا. ہم سوچیں ابھی یہ کام کر لیں، ابھی وہ کام کر لیں، اس کے بعد پڑھ لیں گے، اتنے بجے پڑھ لیں گے. اب امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب ہم جنگ کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے ہماری طرف آ جاؤ. خدا بھی مل جائے گا، حسین بھی مل جائیں گے، اور امام کی نصرت کے لیے تمہیں جذبہ ایسے ملے گا کہ جب یہ ٹریننگ سینٹر جو کھلا ہوا ہے کہ اذان ہو ہم مسجدوں کی طرف جائیں تو آخری امام بھی جب آئے گا تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا. اب جن کو عادت اللہ اکبر کی سن کر کے مسجدوں کی طرف ہوگی وہ فوراً امام کی طرف پہنچ جائیں گے. سمجھ رہے؟ اور جن کو یہ عادت نہیں ہوگی وہ یہی سوچیں گے ابھی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی آواز کے بجائے شیطان کی آواز پر لبیک کر بیٹھے، خدا نہ خواستہ پھر کیا ہوگا. تو ہمیں نصرت حسین کیسے کرنی ہے؟ یعنی مقصد حسین کو زندہ رکھ کر کے. اطاعت حسین کیسے کرنی ہے؟ ایسے کرنی ہے جیسے مولا عباس نے بتایا. جانتے کیا کہا؟ سیدی مولائی یبن رسول اللہ. یعنی جب بھی مخاطب ہوئے تو اچھے الفاظ میں، سیدی میرے سردار، مولائی میرے مولا، یبن رسول اللہ نماز رسول. ایسے اب ان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. صلوات پڑھیے سب مل کر کے. جانتے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اشہد لکا بالتسلیم والرضا والوفا من نصیحتا. یعنی اب آپ سوچئے ان کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے، سند کون دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ امام دے رہے، کہہ رہے اشہد لکا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں بالتسلیم کہ تمہارا وجود سراپا تسلیم تھا، بالرضا تم اللہ کے لیے راضی تھے، والوفا وفاداری تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی، والنصیحہ یعنی جتنی بھی تمہاری کوشش تھی صرف امام کی اطاعت کے لیے. اب جب ایسا کردار ہم اپنا لیں گے تو اے حسینیوں آؤ دیکھو محبت کو مودت میں کیسے کنورٹ کریں. کسی سے وعدہ کرنا تو وفا کرنا، سمجھیے گا، کسی کو قول دینا تو اس کو پورا کرنا، کسی کو اگر کوئی بات کہنا تو سچ کہنا. تسلیم، رضا، وفا، نصیحت، کئی چیزیں ہو گئی. یعنی
ہمیں جو سیکھنا تھا امام سے محبت حسین، نصرت حسین، اطاعت حسین، حفاظت حسین. حفاظت حسین سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پانچویں چیز وہ ہے قربانی حسین، یعنی ہمیں کیسے اپنی جان کی قربانی دینی ہے حسین کے لیے، یہ بہت اہم چیز ہے. آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں اگر ہم اس ڈیجیٹل لائف میں آنا چاہیں، اسمارٹ لائف جو ہم جیتے ہیں، تو اگر ہم قربانی حسین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یعنی قربانی برائے حسین، سمجھ رہے ہیں؟ قربانی برائے حسین اگر ہم کر سکتے ہیں تو جانتے کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو آپ حسین کے لیے وقف کر دیجئے. یہ اسکرین ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ہم گھر کے اندر، آفس میں، ادھر ادھر دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے ریلیں دیکھتے ہیں، اسکرینوں کے اوپر اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ ٹائم ہم وقف کر دیں. کس کے لیے؟ امام کے لیے. کیوں وقف کر دیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم حسین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں. بس سمجھ میں آیا کہ امام آزماتے ضرور ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان نے آ کر کے مولا کائنات سے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں جان دینا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا جا سر کے بال مڑوا لے. واقعی یاد ہے نا؟ بس اشارہ کر رہا ہوں، جا سر کے بال مڑوا لے. اس نے بال مڑایا نہیں، بالوں کو چھپا کر کے باندھ کر کے آ گیا. وہ سمجھتا تھا کہ امام کو دکھائی نہیں دیتا. امام نے کہا جب تو اپنے بال کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کیا دے گا؟ تو اب سمجھ میں آیا، اگر آج کا نوجوان اگر یہ اسکرین ٹائم کی قربانی نہیں دے سکتا تو پھر حسین کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. موضوع ذہن میں ہے نا؟ عزاداری، مودت، یعنی محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے. یہ 5 چیزیں میں نے بتائی آپ کی خدمت میں. اب جب یہ 5 چیزیں نوجوان اکٹھا کر لے گا تب اسے علمداری کا تمغہ ملے گا. تب پتہ چلے گا یہ علمداری کیا ہوتی ہے. تب پتہ چلے گا اسے جانثاری کیا ہوتی ہے. تب پتہ چلے گا اسے قربانی کیا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ مولا عباس کو اتنا آسانی سے نہ سمجھیے. بہت قربانی دی ہے. آپ ایک ایک جملوں کے اوپر رو گے اور میں 10 بجے تک مصاحب پڑھوں گا تاکہ آپ پورا پرسہ دیجئے اپنے امام کو. آپ جانتے ہیں آیت اللہ نجفی قوچانی، ان کی یہ کتاب ہے سیاحت شرق اور ایک کتاب ہے سیاحت غرب. یعنی جو انہوں نے آخرت کے بارے میں لکھا ہے اسے سیاحت غرب کہا گیا، یعنی ماننے کے بعد کے حالات، اور جو سیاحت شرق یعنی ان کی زندگی کے جو حالات تھے اس کو انہوں نے لکھا. اب بس 2 جملے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں واقعہ پڑھوں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ کل پڑھوں گا. لیکن آپ ذرا سا اندازہ کیجئے، یہ جانتے کیا لکھتے ہیں؟ آج ہم جب 40 پر جاتے ہیں تو پیدل سفر کرتے ہیں نا، نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کے آس پاس ہے. ہم سفر کرتے ہیں، عشق حسین میں چلتے ہیں. یہ آیت اللہ نجفی قوچانی لکھتے ہیں کہ میں چلا
اس دور میں، یعنی اگر آپ دیکھیے تو اچھے خاصے زمانے پہلے، آج کل اتنی آسانیاں ہیں، اس وقت آسانیاں نہیں تھیں، اس وقت اتنی سڑکیں نہیں تھیں، اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، پانی کے انتظامات نہیں تھے، جہاں جگہ سبیلیں تھیں، یہ سب نہیں تھی۔ اب آپ جانتے ہیں یہ چلنے کے بعد نکلے، ان کو پیاس لگی، جب پیاس لگی تو انہوں نے پانی تلاشا۔ جو اس وقت سقا ہوتے تھے وہ بند ہو چکے تھے اور ایک سقا سے دوسرے سقا تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اب یہ چلتے ہیں، پیاس ان کو مارے ڈال رہی ہے اور ان کو پانی نہیں ہوا۔ اب یہ عشق حسین میں ذرا سا ڈوبے، عشق حسین میں ڈوبے تو یہ کھو گئے کربلا میں، انہیں یاد آ گئی امام کے بچوں کی پیاس۔ اب آپ جانتے ہیں جیسے ہی امام کے بچوں کی پیاس یاد آئی تو اب آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کی چشم برزخی کھل گئی اور یہ دیکھتے ہیں سامنے کربلا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچے آ کر کے صدائے التش ہائے پیاس یہ سن رہے ہیں۔ اب یہ اپنی پیاس بھول گئے اور چلتے رہے کیسے بیابانوں سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے۔ اب اس کے بعد ان کو نظر آیا امام حسین علیہ السلام کا روضہ۔ جیسے ہی روضہ نظر آیا دیکھا کربلا ہے اور 10 محرم کا دن ہے، عباس کا علم ہے اور عباس لیے ہوئے ہیں، یہ اسی میں گم ہیں اور گم ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئیں اور جیسے ہی ان کی نظروں کے سامنے سے وہ پورا منظر غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ صبح کا وقت ہو رہا تھا، وضو کیا، ہاتھ پے دھلے۔ اب جیسے ہی حرم امام حسین علیہ السلام میں آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں یعنی حرم میں گھنٹی بجتی ہے کہ اتنے بج گئے ہیں۔ اب جیسے ہی صبح کا 6 بجے کی گھنٹی بجی، بیل ہوئی، ٹون سنائی دی تو ایک مرتبہ انہیں ایسے لگا اس ٹون میں ایک آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنی۔ ایک مرتبہ یہ متوجہ ہوئے، کہتے ہیں ہائے حسین، آج بھی آپ ناصروں کو طلب کر رہے ہیں، ہے کوئی آواز دینے والا؟ اب اس کے بعد متوجہ ہوئے عباس کے حرم کی طرف۔ اب وہاں پر دیکھا ایک مرتبہ آواز آئی، لبیک یا حسین۔ اس کا مطلب یہ تھا ادھر سے آواز حل من ناصرین کی آ رہی تھی، ادھر سے عباس لبیک یا حسین کہتے جا رہے ہیں۔ قتل ہونے کے بعد بھی حسین آج بھی سراپا تسلیم بنے ہوئے ہیں۔ اے عزیزوں، ابھی آپ علم مبارک دیکھیے گا نا، ابھی آپ علم کی زیارت کیجئے گا نا، لیکن یہی علم آپ جانتے ہیں جب یہی علم تبرکات کے طور پر، یہ میں نے روایتوں میں نہیں پڑھا، استاد عالی ہیں ان کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ استاد عالی نے کہا کہ جب یہ تبرکات شام کے دربار میں جب واپس کیے جانے لگے تو اس میں عباس کا علم تھا۔ اب علم جانتے ہیں، دیکھا کہ فریرے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے پھٹا نہ ہو، اور اس کے بعد اوپر سے لے کر کے نیچے تک وہ جو چھڑ ہوتی ہے ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں علم، جسے کہتے ہیں پرچم، جسے کہتے ہیں، اس میں دیکھا تیر کے نشانات تھے، کہیں پر تلوار کے نشانات تھے، کہیں پر نیزے کے نشانات تھے۔ بس وہ جگہ بچی تھی جس کو عباس نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ تبرکات کس کے ہیں؟ کہا یہ عباس کا علم ہے۔ کہا لگتا ہے کہ اس عباس نے آخری وقت تک اس علم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے سن رکھا تھا یہ شجاع بہت ہے، یہ بہادر بہت ہے، لیکن ہاں یقین ہو گیا آخری وقت میں یہ علم کو چھوڑا ہوگا۔ بس اب
اب سن لیجئے عباس علم لے کر کے چلے ہیں. حسین نے علم کے پرہرے پر جو نظر من اللہ ہے وہ فتح قریب لکھا تھا اس کو کاٹ دیا, لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے عزیزو عباس کا ماتم کرنے والوں, وفا کے اوپر جان نثاری کرنے والوں, عباس کے علم کے اوپر کی یہ تحریر بہن دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ بہن تڑپ گئی, کہا بھیا ارے کیا لکھا, کیا کاٹ دیا؟ کہا اس کے اوپر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب, میں نے کاٹ دیا, لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک مرتبہ بہن نے دل پکڑ لیا, اے عباس, اے میری چادر کے محافظ, اے رقیہ سکینہ, اے فروا, اے ام لیلا, آؤ آؤ, ارے میں ایک وعدہ واپس لیتی ہوں. ارے میں نے تم پر جس بھروسے سے, ارے جس شان سے یہ وعدہ کر رکھا تھا تمہاری چادر نہیں چنے گی, اب میرا بھائی جا رہا ہے, مجھے یقین ہو گیا میری چادر بھی چنے گی. اللہ اکبر. اب 2-3 جملے اور ہیں, 3 منٹ کے مصائب ہے, سن لیجئے. ایک مرتبہ عباس گئے, اشقیاء ارے دیکھ کر کے راستہ چھوڑتے چلے گئے. عباس نے مشق کو دریا میں ڈبویا, ہاتھ میں پانی لیا, چاہا چلو تک لے آئے. ایک مرتبہ پانی کو فرات پر مار دیا. میں کہوں گا کیوں مارا؟ شاید ارے اس پانی میں حسین کا چہرہ نظر آیا ہوگا. اے آقا ارے میں پانی پی لوں اور آپ پیاسے رہ جائے, شاید سکینہ کا چہرہ نظر آیا ہو. اے سکینہ تم پیاسی رہو, امو پانی پی لے. اب جانتے ہیں عباس نے یہ ہاتھ کو ڈبویا تھا نا, عباس نے سوچا یہ معارف کے جملے ہیں, کہیں نظر نہیں آئیں گے. میرا دل کہتا ہے شاید عباس نے یہی سوچا ہو, یہ پانی سے ہاتھ تر ہو گیا, اب اس کو کٹنا چاہیے. اب جیسے ہی پلٹے, ہاتھ کے اوپر ارے تلوار چلی, داہنا بازو قطع, بایاں طرف تلوار چلی, بایاں بازو کٹا, علم کو دانتوں سے پکڑا, امید ہے خیمے تک پہنچ جائیں. ایک تیر آیا, ارے وہ مشکیزے میں لگا. عباس نے سر جھکایا, ایک مرتبہ لئی نے گر مارا. عباس نے ایک سلام کیا, حسین نے ایک جملہ کہا, اے بھیا الان ان کا سرا ظاہری وقلت حیلتی. اے بھیا ارے تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اب وہ آ کے جو تیری وجہ سے جاگا کرتی تھی وہ اب سوئیں گی, جو تیری وجہ سے سویا کرتی تھی وہ اب جاگا کریں گی. ایک مرتبہ حسین عباس کے پاس پہنچے, آخری جملہ سن لیجئے, پرسا دے لیے شہزادی راضی ہو جائیں. ایک مرتبہ حسین پہنچے, کہا بھیا کوئی وصیت ہے؟ کہا آقا بس ایک خواہش ہے کہ جب میں آیا تھا میں نے زیارت کی تھی, اب آپ کے چہرے کی ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. امام نے خون کو صاف کر دیا, عباس نے زیارت کی. ایک مرتبہ حسین کا دل مچل گیا, کہا بھیا عباس ارے تم نے پوری زندگی آقا کہا, مولا کہا, ایک بار بھائی کہہ دو. ارے عباس نے مدینے کا رخ کیا. اے امبا ام البنین, ارے آپ نے ہی تو مجھے قسم دی تھی, یا اپنی قسم واپس لے لو. ایک مرتبہ شاید تصور کہتا ہے ایک برقع پوش بی بی آئی ہوگی, اے عباس ارے آج سے تم حسین کو ماں کہہ,
بھائی کہنا مجھے ماں کہو، میں فاطمہ ہوں، حسین کی ماں ہوں، تمہاری ماں جیسی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔